السلام علیکم دوستوں، آپ سب لوگوں کو کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید اور سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بچوں کے لیے جلد ہی کچھ نہ کچھ پیش کریں گے، تو آج ہم ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے لیے ایک مزے کی کہانی لے کر آئے ہیں، اور اس کا نام ہے اختو بختو۔ اختو بختو کیا ہے؟ اس کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اختو بختو کیا نہیں بلکہ کون ہے۔ گاؤں میں ہر شخص ہنسے ہی جا رہا تھا، لگتا تھا ہر ایک کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کیا بوٹا تیلی اور کیا حشمت درزی کام چھوڑ چھاڑ بس قہقہے لگا رہے تھے۔ اختو نے کنکھیوں سے اپنے بیٹے بختو کی طرف دیکھا، مگر بختو سب سے بے پرواہ گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ بابا کنکھیوں کیا ہے؟ بیٹا کنکھیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھیں ذرا سی کھول کے دیکھنا یا ترچھی نظروں سے دیکھنا۔ اختو جو تھا وہ چپکے چپکے کنکھیوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اختو اور بختو دونوں باپ بیٹے تھے۔ اختو بختو کا باپ اور بختو اس کا بیٹا۔ ارے بیٹا، سب ہم پر ہنس رہے ہیں، اختو نے چپکے سے بختو سے کہا۔ کوئی بات نہیں ابا، ہنسنے سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنے حال میں مست جھومتے ہوئے بختو نے اپنے ابا کو جواب دیا۔ بات تو چھوٹی تھی مگر بن گئی بتنگڑ۔ ہوا کچھ یوں کہ اختو یعنی اختر اور اس کا بیٹا بختو یعنی بختاور گدھا خریدنے شہر گئے۔ اختو پیشے کا کمہار تھا۔ صبح سے شام تک دونوں باپ بیٹے مٹی کے برتن بناتے، دھوپ میں سکھاتے، خوب رنگ و روغن کرتے، پھر سر پر ٹوکرے لاد کر شہر کی طرف نکل جاتے۔ کبھی اختو کے سر پر ٹوکرا ہوتا تو کبھی بختو کے سر پر۔ گھر پہنچتے پہنچتے دونوں تھک کر چور ہو جاتے۔ باپ بیٹے نے سوچا کیوں نہ ایک گدھا خرید لیا جائے، اس طرح آنا جانا بھی آسان ہوگا اور بوجھ اٹھانے سے بھی بچیں گے۔ بس کوڑی کوڑی جمع کی اور ایک دن شہر جا کر اچھا سا گدھا خرید لیا۔ دونوں باتوں میں مگن گدھا لے کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ اختو کبھی پیار سے گدھے کو سہلاتا تو کبھی بختو تالاب پر رک کر اسے پانی پلاتا۔ راستے میں گوپی چند موچی شہر کی طرف جاتا ہوا مل گیا۔ ہنس کر کہنے لگا، کیوں بھائی اختو، گدھا خریدا تو کیا عقل بیچائے؟ بھائی گدھا ساتھ ہے تو پیدل کیوں چل رہے ہو؟ بات بھی صحیح تھی، پتہ نہیں یہ خیال دونوں کو کیوں نہ آیا، بس اچک کر گدھے پر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دور ہی نکلے تھے کہ بشیر حجام پیڑ کے نیچے استرا تیز کرتا نظر آیا۔ اختو اور بختو کو دیکھا تو کہنے لگا، بھائی جانور پر رحم کرو، وہ غریب بے زبان اور تم دو جان۔ اختو بختو سچ مچ شرمندہ ہو گئے۔ اختو فوراً نیچے اتر گیا اور بیٹے سے کہنے لگا، تم چھوٹے ہو، تھک جاؤ گے، میں پیدل چلتا ہوں۔ خیر سفر پھر شروع ہو گیا۔ گاؤں بھی تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ سامنے مسجد سے مولوی صاحب باہر نکلے۔ بختو کو گدھے پر سواری کرتے دیکھ کر شروع ہو گئے نصیحت کرنے۔ ارے بختو، شان سے گدھے کی سواری کرنا ہے اور ابا پیدل چلنا ہے۔ بختو تو ویسے بھی مولوی صاحب سے بہت ڈرتا تھا۔ فوراً نیچے چھلانگ لگا دی اور زبردستی ابا کو اوپر بٹھا دیا۔ اختو بیٹھ تو گیا مگر اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی یہ دیکھ کر بالکل خوش نہیں ہوگی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بوٹا تیلی کی دکان سے تیل خرید کر اس کی بیوی باہر نکل رہی تھی۔ اس نے جو اختو کو گدھے پر اور بختو کو پیدل چلتے دیکھا تو غصے میں بیچارے اختو پر برس پڑی۔ ہائے ہائے، میرے بچے کو پیدل چلا رہے ہو اور خود آرام سے گدھے کی سواری؟ ایسا باپ تو نہ دیکھا نہ سنا۔ بس اب کوئی چارہ نہ تھا۔ اختو اور بختو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھا لیا گدھے کو اپنے کندھوں پر اور خوشی خوشی چل دیے گھر کی طرف۔ گاؤں والوں پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اختو تو تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہا تھا مگر بختو
गुनगुनाता हुआ घर के सहन में घुस गया। हाँ जनाब, अब आप ये बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? मेरे ख्याल में ये सबक मिला कि हम सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इंसान दुनिया में हर एक को खुश नहीं रख सकता। उसको अपने हालात के मुताबिक फैसले करने चाहिए और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। इसी को क़नात कहते हैं और क़नात एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि आपको अख्तु बख्तु की ये मज़ेदार कहानी बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।